بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد عن ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاة والصدقہ قالوا بلی قال اصلاح ذات البین وفساد ذات البین الحالقہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتلاؤں جو نفلی نماز، نفلی روزے اور اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے سے افضل ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا ضرور بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن دو آدمیوں کے درمیان لڑائی ہے، آپس میں ناچاکی ہے، نفرت ہے، ان کے درمیان صلح کرانا یہ افضل عمل ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ دو آدمیوں کے درمیان فساد، اختلاف، نفرت یہ دین کو مونڈنے والی ہے، دین کو خراب کرنے والی ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اختلاف کیسے ختم ہو، ہماری آپس کی لڑائیاں کیسے ختم ہوں، ہماری نفرتیں محبت میں کیسے تبدیل ہو۔ احادیث میں جھگڑے سے منع کیا، آپس میں ایک دوسرے کی بدخواہی سے منع کیا، تو یہ چیز ہمارے اندر سے کیسے ختم ہو کہ ہمارے درمیان محبتیں قائم ہو جائیں، ایک دوسرے کا لحاظ ہو جائے، ایک دوسرے کا ادب احترام ہو جائے، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا التزام ہو جائے۔ یہ ہمارے درمیان کیسے پیدا ہو؟ اس سوال کے جواب میں شیخ المشائخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اتحاد اور اتفاق کی بنیاد دو چیزیں ہیں۔ اگر یہ دو چیزیں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں تو اتحاد و اتفاق قائم ہو جائے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی مفقود ہو تو کبھی اتحاد قائم نہیں ہو سکتا، کبھی محبتیں قائم نہیں ہو سکتی۔ اور وہ دو چیزیں یہ ہیں، ایک نمبر 1 تواضع، نمبر 2 ایثار۔ تواضع اور ایثار کی صفت اگر تمہارے اندر قائم ہو گئی تو آپس کی یہ نفرتیں ختم ہو جائیں گی، آپس کی یہ نفرتیں ختم ہو جائیں گی، اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ اب تواضع کیا ہے؟ تواضع یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے، آدمی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھے اور اس اپنے ذمے بندگی کو لازم کرے۔ بندے کا کام کیا ہے؟ بندگی کرنا، غلامی کرنا۔ اپنی ذات کے اعتبار سے اپنے آپ کو افضل نہ سمجھے، اپنی کوئی فضیلت نہ جانے، ایک بات اپنا کوئی حق نہ سمجھے کہ یہ میرا حق ہے۔ جب حق نہیں سمجھے گا تو کسی کی جانب سے کسی معاملے کو حق تلفی بھی نہیں سمجھے گا۔ جب یہ سمجھے گا میرا کوئی حق نہیں تو اس کی حق تلفی بھی نہیں ہوگی، حق تلفی بھی نہیں ہوگی۔ پھر آگے حضرت فرماتے ہیں کہ اس فساد کی بنیاد تکبر ہے، یہ آپس کی لڑائی کی بنیاد تکبر ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو قابل تعظیم سمجھتا ہے، اپنے آپ کو صاحب فضیلت سمجھتا ہے، اور اس وجہ سے یہ سمجھ کے چاہتا ہے کہ لوگ مجھ کو میری تعظیم کریں، مجھ کو دوسروں پر فضیلت دیں،
میرے حق کی ادائیگی کریں. اور جب سامنے والے کی جانب سے ویسا معاملہ نہیں ہوتا تو پھر اس کے بارے میں دل میں گرہ لگ جاتا ہے، شکوہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں بدگمانی اور اس کے بارے میں برائی پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ تکبر ہی اس فساد کی بنیاد بنی، یہ جڑ ہے تکبر. آدمی جب تواضع کو چھوڑے گا تو تکبر اختیار کرے گا. یہ دونوں باہم ایک دوسرے کی ضد ہیں. صحیح ہے. تواضع اگر اختیار نہیں کرے گا تو تکبر کرے گا، اگر اس کے اندر تکبر نہیں ہوگا تو اس کے اندر تواضع ہوگی. تو یہ تواضع بنیاد ہے اپنے اندر کی لڑائی کے ختم کرنے کا، اور یہ تکبر بنیاد ہے لڑائی کی. تو آدمی اپنے اندر تواضع کی صفت پیدا کرے، تکبر کو ختم کرے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اس بات کو اس طرح سمجھاتے ہیں کہ بھئی میں تمہیں ایک لذیذ اور راحت والی زندگی کا ایک نسخہ بتاتا ہوں. اگر تم نے اس نسخے کو اختیار کر لیا تمہاری زندگی چین و سکون والی ہو جائے گی، چین و سکون والی ہو جائے گی. اور وہ یہ ہے کہ تم یہ سمجھو کہ دنیا بڑی خراب چیز ہے. دنیا کی وجہ ہی تکلیف پہنچانا ہے، دنیا کی اصل وجہ تکلیف پہنچانا ہے. اس کی فطرت میں تکلیف ہے. دنیا مصیبت کی جگہ ہے. اگر دنیا میں تمہیں کسی سے راحت پہنچے تو تمہیں اس پر تعجب ہونا چاہیے اور اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ تو تکلیف ہی تکلیف ہے. جب دنیا تکلیف کی جگہ ہے تو لہذا تم کسی اپنے دوستوں سے، کسی رشتہ داروں سے، کسی ملنے والوں سے کوئی اچھائی کی امید قائم نہیں کرو، ان سے کوئی توقع نہیں باندھو کہ اس سے مجھے کیا کہتے ہیں بھلائی ملے گی، یہ میری عزت کرے گا، یہ میری مدد کرے گا، یہ میری تعظیم کرے گا، یہ مجھ کو میرے مرتبے میں اتارے گا. جب یہ اس خراب دنیا میں لوگوں سے یہ توقعات نہیں ہوں گی تو کسی سے گلہ شکوہ نہیں ہوگا، کسی سے گلہ شکوہ نہیں ہوگا، کسی سے لڑائی نہیں ہوگی، کسی سے فساد نہیں ہوگا، کسی سے اختلاف نہیں ہوگا، کسی سے نفرت نہیں ہوگی. کیوں؟ کسی سے کوئی امید قائم نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا ہے خراب چیز اور کسی سے کوئی توقع نہیں. کیا آدمی دشمن سے اچھائی کی توقع رکھتا ہے؟ اگر دشمن سے کوئی تکلیف پہنچے تو اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی اپنوں سے ہوتی ہے. تو آدمی جب کسی سے بھلائی اور امید ہی نہیں رکھے گا تو اس کو کسی سے گلہ نہیں ہوگا، کسی سے شکوہ نہیں ہوگا، کسی سے صدمہ نہیں ہوگا، کسی سے رنجش نہیں ہوگی، کسی سے کوئی شکایت نہیں ہوگی. تو کیا ہوگا؟ یہ چین و سکون میں ہوگا، کسی سے اختلاف نہیں کرے گا، کسی سے نفرت نہیں کرے گا، کسی سے لڑائی نہیں کرے گا. یہ لڑائی خود بخود ختم ہو جائے گی اس سوچ و فکر رکھنے سے. تو اپنے اندر تواضع کی صفت پیدا کریں، تکبر کو ختم کریں، لوگوں سے توقعات کو ختم کریں، دنیا پرسکون ہو جائے گی، زندگی پرسکون ہو جائے گی. اور اس فساد کی جڑ دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ اس سے بچنا، فساد کو ختم کرنا، یہ اختلافات ختم ہو جائیں. اس کی ایک بنیاد کیا ہے؟ ایثار. آدمی اپنے اندر ایثار کا جذبہ پیدا کرے، ایثار. اور ایثار کے جذبے سے لڑائیاں ختم ہوتی ہیں. ایثار کیا ہے؟ ایثار یہ کہ دل میں یہ جذبہ ہو کہ میں اپنی راحت کی تکلیف، اپنی راحت کی قربانی دے دوں، دوسروں کو راحت پہنچا دوں، اپنے آپ کو تکلیف دے دوں، دوسروں کو تکلیف سے بچا لوں، اپنے آپ کو
اپنے کوئی مصیبت اختیار کر لوں لیکن دوسروں کو نفع پہنچا دوں، بھلائی پہنچا دوں، یہ جذبہ ہوگا تو بھی لڑائیاں ختم ہوں گی. یہ ایثار کا جذبہ یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ اکبر. صحابہ کرام اس ایثار کے جذبے کے ساتھ متصف تھے، اس ایثار کے جذبے سے رنگین تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند مسافر آئے، تنگ دست تھے. آپ نے صحابہ سے کہا کون ہے جو ان کی مہمان نوازی کرے، ان کو کھانا کھلائے. ایک انصاری صحابی ان مہمان کو اپنے گھر لے جاتے ہیں. گھر میں پوچھتے ہیں کہ بھئی میں مہمان لائے ہوں، کھانے کو کچھ ہے؟ اہلیہ کہتی ہیں کہ اتنا کھانا ہے کہ یا تو ہم کھا لیں یا مہمان کھا لیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم مہمان کو کھلا دیتے ہیں، خود بھوکے رہ جاتے ہیں. اور مہمان کے سامنے کھانا پیش کیا اور چراغ کو صحیح کرنے کی غرض سے اس کو گل کر دیا، بند کر دیا، اور مہمان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ گئے. اور خود ہاتھ کھانے کی طرف بڑھاتے ہیں لیکن خالی ہاتھ اپنے منہ کی طرف لے جاتے ہیں. مہمان سمجھتا کہ یہ بھی کھانا کھا رہے ہیں. اور مہمان کو سارا کھانا کھلا دیا. اللہ کو یہ عادت اتنی پسند آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی اتری، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. یہ انصاری صحابی اس صفت پر ہیں کہ اپنے مقابلے میں دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ خود اس کی ضرورت رکھتے ہوں، خود تنگ دست ہوں، خود اس کے محتاج ہوں، لیکن اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو مقدم کیا. یہ ہے ایثار. یہ ایثار ہے. یہ ایسا جذبہ ہے، یہ ایسی ایمانی صفت ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے اندر یہ صفت قائم ہو جائے، اللہ اس کو ایمان کی ایسی حلاوت نصیب فرماتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں ساری حلاوتیں ہیچ ہیں. کہ دوسروں کو فائدہ پہنچانا، خود اپنے لیے تکلیف برداشت کر لینا، اپنے مقابلے میں دوسرے کی راحت رسانی کا خیال رکھنا. یہ جذبہ اگر پیدا ہو گیا، کیا بات ہے، ایمان کا مزہ حاصل کر لے گا آدمی. حدیث شریف میں پچھلی امت کے ایک شخص کا واقعہ مذکور ہے کہ اس شخص کا انتقال ہوتا ہے، اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اللہ فرشتے سے پوچھتے ہیں ارے اس کے نام اعمال میں دیکھو کچھ نیکیاں ہیں. فرشتے کہتے ہیں کہ اس کے نام اعمال میں کوئی بڑی نیکیاں تو نہیں ہے، البتہ ایک نیکی نظر آ رہی ہے کہ یہ جب معاملہ کرتا تھا لوگوں سے تو نرمی کرتا تھا. سہلن اذا باء سہلن اذا اشترا. جب یہ کوئی چیز بیچتا تو نرمی کرتا، سامنے والے کو دیکھتا کہ غریب ہے تو اس سے کم پیسے لے لیتا. کوئی چیز خریدتا تو کوئی زیادہ حجت بازی نہیں کرتا، سامنے والی کی رعایت کرتے ہوئے پورے پیسے اور زیادہ پیسے دے دیتا. اگر کسی کا قرض کسی پر اس کا قرض ہو تو اور وہ غریب ہو تو اس کو معاف کر دیتا. تو اللہ پاک فرمائیں گے اچھا یہ اپنا قرض لوگوں کو معاف کر دیتا تھا، میں معاف کرنے کا زیادہ مستحق ہوں، جاؤ میں نے اس کی مغفرت فرما دی. تو یہ کیا تھا؟ ایثار تھا. تو ایثار کی وجہ سے مغفرت ہو گئی. اللہ ایثار کی وجہ سے مغفرت. تو آدمی کیا کرے؟ تواضع پیدا کرے، لوگوں سے توقعات کو ختم کرے، ایثار کا جذبہ پیدا کرے. اللہ اکبر. توقع صرف اور صرف اللہ کی ذات پر ہو، لوگوں پر نہیں ہو کہ لوگ میری مدد کریں گے، لوگ میرے کام آئیں گے، لوگ مجھے پیسے دیں گے، لوگ مجھے عزت دیں گے. نہیں، لوگوں پہ اگر توقعات قائم کرے گا تو پھر کڑھنی ہے، اس کے دل میں کڑھنی رہے گی، پریشانی رہے گا. اللہ پہ توقع قائم کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ہے اللہم اجعل فی قلبی رجاءک وقت رجائی امن سواک. اے اللہ میرے دل میں اپنی امید ڈال دیجئے. اللہم اجعل فی قلبی رجاءک. اے اللہ میرے دل میں اپنی امید ڈال دیجئے، اپنی امید، اور میری امیدیں اپنے سوا سے ہر ایک سے ختم فرما دیجئے. تو آدمی اگر جب اس صفت کے ساتھ پر ہوگا تو کیا ہوگا؟ کسی سے کوئی شکایت نہیں، کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، کسی سے کوئی لڑائی نہیں. ساری لڑائیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی، اتفاق اور اتحاد کی صورت پیدا ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں ایک اور اصول بیان فرماتے ہیں، وہ اخلاق فاضلہ میں سے ہے وہ اصول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اپنے لیے وہی چیز پسند کرو، اپنے لیے جو چیز تم پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو، اور اپنے لیے جو چیز تم ناپسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی وہ چیز ناپسند کرو.
اور پھر تم یہ سوچو کہ اگر میں سامنے والے کی جگہ پر ہوتا اور یہ میرے ساتھ یہ معاملہ کرتا تو پھر میں اس کو کیسا سمجھتا. اگر تم یہ پیمانہ قائم کرو گے کہ اپنے آپ کو دوسرے پہ رکھ کر سوچو گے تو تم دوسروں پہ ظلم نہیں کرو گے, تم دوسروں کی حق تلفی نہیں کرو گے, دوسروں کا برا نہیں چاہو گے, تمہارے اندر دوہرا معیار نہیں ہوگا, دوہرا پیمانہ نہیں ہوگا کہ اپنے لیے الگ معیار ہے دوسروں کے لیے الگ معیار ہے. جب تم اس صفت کے ساتھ ہو جاؤ گے آپس کی لڑائیاں ختم ہو جائیں گی, آپس میں محبتیں قائم ہو جائیں گی اور دین کی تمہاری حفاظت ہو جائے گی. اللہ پاک ہمارے اندر اتحاد و اتفاق کو پیدا فرمائے, محبتوں کو قائم کریں, ایک دوسرے کا لحاظ پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.